إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، میرے لیے آج انتہائی سعادت کی بات ہے استاذ العلماء یادگار اسلاف شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا تاج محمد خان صاحب کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت میں بیٹھ کے چند باتیں سنانے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت استاد جی کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ عزیز مکرم، حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب صاحب فرما رہے تھے میرے بارے میں کہ انہوں نے میسج پہ قبول کر لیا، تو ہمارے تو یہ استاد ہیں، میسج نہ بھی ہو تو ہمیں آنا چاہیے۔ ہمارے لیے تو یہ سعادت ہے کہ حضرت نے اجازت عطا فرمائی اور اس مبارک موقع میں مجھے حاضری کی توفیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو، آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تکمیل قرآن کریم کا موقع ہے۔ نماز تراویح میں 22 راتوں میں الحمد سے لے کر والناس تک آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ یہ وہی قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ جو آپ نے سنی ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ ذرا بھر بھی اس میں رد و بدل نہیں ہوا۔ اگر کہیں قاری صاحب بھول جاتے تھے تو فوراً پیچھے کھڑے حافظ صاحب ان کی تصحیح فرماتے تھے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ راولپنڈی کے مسلمانوں، قرآن کریم اس لیے محفوظ ہے، غلطیوں سے اس لیے پاک ہے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ عرش والے نے لیا ہوا ہے۔ اس کا محافظ وہ ہے جو سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کا حفاظت کرنے والا کیسی قدرت والا ہے، اور تمہیں اس کی حفاظت کی ایک مثال سناتا ہوں۔ فرعون نے آرڈر جاری کیا بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہو جائے ذبح کر دیا جائے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو جاتی ہے۔ حفاظت کرنے والا قرآن کا کون ہے جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا چاہتا تھا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ حکم بھیجا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی ان ارضعیہ، تو اپنے بچے کو بے خوف ہو کر دودھ پلاتی رہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، لیکن جب تجھے یہ ڈر لگے کہ فرعون کے فوجی آ جائیں گے میرے بچے کو ذبح کر دیں گے تو تو نے کیا کرنا ہے؟
ایک صندوق کے اندر ننھے اپنے بچے کو ڈال دینا ہے، پھر اس صندوق کو دریا کے اندر تو نے بہا دینا ہے، لیکن ولا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کھا نہ غم کھا نہ اپنا ڈر رکھ نہ بچے کی فکر کر، انا رادو الیک وجاعلوہ من المرسلین، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیرا بچہ بھی واپس لوٹاؤں گا، تیرے بچے کو رسول بھی بناؤں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں راول پنڈی والوں، تم کہتے ہو قرآن میں تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جواب آیا قرآن کا محافظ وہ ہے جو فرعون کی چھری سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے ننھے بچے کو دریا کے اندر ڈال دیا، صندوق تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا تو کنارے کنارے چلتی جا، دیکھتی جانا یہ صندوق جاتا کس طرف ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اس صندوق کو دریا سے فرعونیوں نے باہر نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تو ڈر گئے، انہی ظالموں سے تو بچانے کے لیے ہم نے اپنے بھائی کو دریا کی لہروں کے حوالے کیا تھا، پھر ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اللہ کریم چونکہ حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، قرآن کا محافظ بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا پریشان نہ ہو، دیکھ اللہ کریم کیسے حفاظت کرتا ہے۔ جب انہوں نے صندوق باہر نکالا، دیکھا ایک پیارا سا ننھا سا بچہ صندوق کے اندر ہے۔ فرعون نے کہا چلو چھری لو، اس بچے کو ذبح کر دو، پتہ نہیں کسی بنی اسرائیلی کا بچہ ہی بہتا ہوا آ گیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے فوراً موسیٰ کی محبت فرعون کی بیوی کے دل کے اندر ڈال دی۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی کہنے لگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، اس بچے کو قتل نہ کرو، اسے ہم بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھتے جاؤ اللہ کریم نے کیسے فرعون کی چھری سے بچایا ہے۔ بیوی کی بات مان کر فرعون بیٹا بنانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب مجبور ہو گیا جی بیٹا بنا لیا ہے، اب عورتوں کو بلاؤ تاکہ ہمارے بچے کو دودھ پلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پاس کھڑی یہ سارے نظارے دیکھ رہی ہے، عورتیں آئیں دودھ پلانے والی آئیں دودھ پلانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہیں۔ موسیٰ کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے، بچہ روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا کسی خاتون کا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں راول پنڈی کے مسلمانوں پتہ ہے کیوں نہیں بچہ دودھ پی رہا تھا؟ حرمنا علی المراضع من قبل، میں اللہ کریم پینے نہیں دے رہا تھا، میں اللہ کریم نے کہا کسی اور عورت کا دودھ تو نے نہیں پینا، غیر عورت کے دودھ سے بھی تیری حفاظت کروں گا، تجھے دودھ صرف تیری ماں ہی پلائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پاس کھڑی یہ سارے منظر دیکھ رہی ہے۔ جب دیکھا فرعون بھی پریشان ہے، فرعون کی گھر والی بھی پریشان ہے، اب بچہ دودھ نہیں پیے گا تو بڑا کیسے ہوگا، جوان کیسے ہوگا، پریشان ہو گئے ہیں۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام کی بہن بول پڑتی ہے اور بول کر کے کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اگر اجازت
ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، اس کو بلا کر کے لے آؤں، شاید اس کا بچہ دودھ قبول کر لے۔ انہوں نے کہا جلدی بلا کر کے لے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی گھر کی جانب جاتی ہے، لیکن رب العالمین کہتے ہیں اوے لوگوں پہلے ایک اور بات بھی سنتے جاؤ، کہاں گئی ہے وہ بھی واپس کوئی نہیں آئی، بچی کا کیا بنا ہے، بیٹے کا کیا بنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا۔ اے لوگوں، موسیٰ کی ماں بے صبری ہو جاتی، شور شرابہ کر دیتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا صندوق والا بچہ اسی بی بی کا ہے، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھی رہی۔ پتہ ہے اس کے دل کے اندر صبر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔ فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ کی محبت اللہ نے ڈالی، موسیٰ کی ماں کے دل میں صبر اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ اب بہن آ کے بتانے لگی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن ماں کو بتاتی ہے امی خوش ہو جا، ہمارے بھائی کو تو فرعون نے بیٹا بنا لیا ہے، دودھ پلانے کے لیے پریشان ہے، کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا، میں تیری بات کر کے آئی ہوں، جلدی آ جا شاید تیرا دودھ قبول کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی ہے، اپنے بچے کو اٹھایا ہے، چھاتی کے ساتھ لگایا ہے، دودھ پلانا شروع کر دیا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کریم کہتے ہیں سنو دنیا والوں، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اور لوگوں، دنیا والے تو کہہ رہے تھے ایک بی بی آئی ہے، فرعون کے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا ہے، بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا، اس بی بی کا دودھ پینے لگ گیا ہے، یہ تو دنیا والے کہہ رہے تھے، لیکن میں رب تمہیں بتاؤں ہم نے موسیٰ کی ماں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ہم نے پورا کر دیا۔ قرآن میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا محافظ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو فرعون کی چھری سے موسیٰ کو بچاتا ہے، سمندر کی لہروں سے موسیٰ کو بچاتا ہے، غیر عورت کے دودھ سے موسیٰ کو بچاتا ہے، پھر ماں کی جانب خیریت سے لوٹاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی حفاظت کرنے والا ہے وہ اللہ قرآن کی حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ چھوٹے سے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا، جس کو آپ کمرے کی چابیاں نہیں دیتے، اپنی گاڑی کی چابیاں نہیں دیتے، رب نے اپنے قرآن کا محافظ اس بچے کو بنا دیا ہے۔ میں اللہ تمہیں نہیں دیتا، یہ قرآن کے طالب علم ہے، ابو بکر طالب علم ہے، عمر طالب علم ہے، عثمان طالب علم ہے، علی طالب علم ہے، معاویہ طالب علم ہے، طلحہ زبیر طالب علم ہے۔ اے میرے معلوم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح و شام جو تیرے پاس قرآن پڑھنے آتے ہیں میرا محمد تو ان کے ساتھ اچھا لگتا ہے اور یہ طالب علم تیرے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پتہ ہے تمہیں قرآن کے ان طلباء کی کتنی شان ہے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اے میرے محبوب، جب یہ قرآن کے طالب علم تیری مجلس میں قرآن سیکھنے کے لیے آئے، ایک تو ان کو قرآن پڑھایا کر، دوسرا ان کو رب کے سلام پہنچایا کر۔ ایک طالب علم کا تھوڑا سا تذکرہ کروں، 21 رمضان مبارک ہے، اس طالب علم کا نام ہے سیدنا علی حیدر کرار۔ حضرت علی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ زور سے کہو پھر سبحان اللہ۔ قرآن کا طالب علم ہے، نام اس کا علی حیدر کرار ہے۔ علی حیدر کرار میرے نبی سے قرآن سیکھنے والا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرا۔ آپ نے رشتہ داروں کو دعوت میں بلایا، سب کے سب نے فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے،
कौन नबूवत के काज में मेरा साथ देगा। सब चुप कर गए बिरादरी वालों में। अली बोले और अली ने कहा मैं अगर से छोटा हूँ लेकिन आपका साथ जरूर दूंगा। फिर दुनिया ने देखा हिजरत की रात है, नबूवत के बिस्तर पे सोने वाला अली है, जंगे बदर है, मुबारज़त में पहले मैदान में उतरने वाला अली है, ओद के मैदान में नबूवत के गिर्द जो पहरा लगा हुआ है उन पहरेदारों में एक खूबसूरत नाम अली हैदर कर्रार का है। जंगे खंदक का मौका है, एक काफिरा का ललकारता है, अमर बिन अब्दे वुद कहता है कौन मेरे मुकाबले में आके लड़ेगा। तलवार लहराते हुए अली जाते हैं, जाके उसका सर कलम करते हैं। तबूक के मौके पर मेरे नबी ने कहा अली तू मदीना में ही रह जा और आप मदीने का इंतजाम संभालो। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रवाना हो गए, कुछ आगे पहुंचे, अली फिर वहां पहुंच गए। आपने फरमाया ऐ अली तुझे तो मैं मदीना में छोड़ के आया था, तो फिर यहाँ क्यों आ गया? तो या रसूल अल्लाह मैं मैदान का आदमी हूँ, मुझे घर बैठना अच्छा नहीं लगता। मदीना में होते हैं, मदीना में माजूर है या कोई मुनाफिक है जो रह गए हैं, मैं उनके साथ कैसे अच्छा लगता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अमा तरज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। ऐ अली इस बात पे खुश क्यों नहीं होता, तुझे मैं इसी तरह पीछे छोड़कर जा रहा हूँ जिस तरह मैं मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को पीछे छोड़कर गए थे। लेकिन एक बात याद रखना, ला नबिय्य बादी, मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे हारून तो नबी थे लेकिन अली नबी नहीं है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद और कोई नबी नहीं है। खैबर के मौके पर मेरे नबी ने फरमाया कल झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता होगा, अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता होगा और वो भी अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करता होगा और फतह भी हो जाएगी। हजरत उमर कहते हैं मेरा दिल चाहता था काश झंडा मुझे मिल जाए, बड़ी खुशखबरियां हैं, लेकिन सुबह मेरे नबी ने फरमाया मेरा भाई अली किधर है? जवाब आया जी उनकी आंखें दुख रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुआब उनकी आंखों पर लगाई है, सैयदना अली की आंखें ठीक हो गई हैं। आपने कहा अली मैदान के अंदर जाओ। अली ने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में झंडा पकड़ा हुआ है, सामने यहूदियों का सरगना मरहबु ललकार रहा है, कह रहा है कद अलिमत खैबर अन्नी मरहबु, सारा खैबर जानता है मैं मरहबु, अकेला 100 बंदों के साथ लड़ने की सलाहियत रखता हूँ। जब मरहब ललकार रहा था उसके जवाब में मुकाबले में उतरने वाला शख्स अली हैदर कर्रार है। अली ने जवाब में क्या कहा, तवज्जो करना रावलपिंडी वाले, अली मैदान में गए और फरमाने लगे अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कल से माँ बातिल करी मंजरी, वो सुनो मरहब मेरा नाम भी मेरी माँ ने हैदर रखा है। मेरी तरफ तवज्जो करें जी, मेरा नाम क्या रखे बोलो? हैदर रखा मेरी माँ ने। हैदर का माना शेर। सुन भाई मेरा नाम भी मेरी माँ ने हैदर रखा है। जब अली हैदर मैदान में भागता है फिर मरहब जैसे कीदर मैदान छोड़ के भागते हैं, फिर एक ही बार करके उसका सरतम से जुदा कर दिया। और लोगों कुरान के पहले पे अली जैसे मुजाहिद खड़े हो, बोला कुरान मेरे तो बदल कैसे हो सकता है? अली मुजस्सम है, इल्म इल्फा वजूद फकरो बिना अली है, अली बहादुर अली सखी बिरादर मुस्तफा अली है। नबी ने तरबियत अली की और बेटी अपनी भी उसको दी, जिसे किया मुंतखब नबी ने वो गौहरे बेबहाली है। कुरान में तब्दीली नहीं क्योंकि अल्लाह ने नाज़िल किया है। कुरान में रद्द बदल नहीं, जिब्राइल ने कराया है। कुरान में तब्दीली नहीं, पाक नबी के पाक दिल पे नाज़िल हुआ है। कुरान में तब्दीली नहीं, कुरान के तालिब इल्म और शागिर्द अली हैदर कर्रार जैसे मुजाहिद है, भला कैसे तब्दीली हो? कुरान की तालिबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जैसी खातून है। जब और मैं तेरा यार रहूं
مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، اور شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو رب چاہے سو ہی ہو، جو رب چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، سارے بولو لا الہ لا الہ الا اللہ، غور سے سن میرے بھائی، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، اور دروازہ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک وہی ہے رب کی ذات، ایک وہی ہے رب کی ذات، جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، غیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، کھل کر یہ پیغام سنا، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آمد ان کی باعث رحمت، آمد ان کی باعث رحمت، اے کر شفقت خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ